نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين یا رب العالمین. ہم مزید سیکھ رہے ہیں انبیاء کے بارے میں. آج ہم اللہ کے ایک اور بڑے پیارے نبی ایوب علیہ السلام کے بارے میں سیکھیں گے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَأَيُّوبَ اور ایوب علیہ السلام اس جب نادا پکارا اس نے ربہ اپنے رب کو انی کہ بے شک میں مسنیہ پہنچی ہے مجھے الضر تکلیف وانت اور تو ارحم سب سے زیادہ رحم والا ہے. بہت خوبصورت لفظ ہے یہ. وانت اور تو ارحم سب سے زیادہ رحم والا ہے. الراحمین سب رحم کرنے والوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں. ایوب علیہ السلام کو یاد کرو. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ان نعمتوں کے ساتھ ہوئی جن پر ان کے لیے شکر واجب تھا. اور ایوب علیہ السلام کی آزمائش ایسی تکالیف کے ساتھ ہوئی جن پر صبر لازم تھا. اللہ اگر نعمتیں دیتا ہے وہ بھی امتحان ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس زندگی کو اس دنیا کو اس کائنات کو بنانے کا مقصد یہ چیک کرنا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ اچھا ہے. اگر کسی کو نعمتیں ملی ہیں تو اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی باتوں میں کتنا شکر گزار بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان سے کم کتنا کم یہ بالکل بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ نہیں تھے. ساری رات عبادات کیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی آپ تو بخش آئے ہیں آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں. کہنے لگے عائشہ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. تو شکر کے بھی بہت سے طریقے ہیں. عملی شکر، لسانی شکر، قلبی شکر. عملی شکر سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے اور ہم عموماً اس پرچے میں فیل ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا دوسرا پوائنٹ لاتے ہیں مقام صبر،
کبھی ہمیں سلیمان علیہ السلام جیسی نعمتیں مل جاتی ہیں اور کبھی ہمیں ایوب علیہ السلام جیسی سخت ترین وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور ہم لوگوں کی کمزوری کیا ہے؟ نہ ہم نعمتوں والی آزمائش پہ برا اترتے ہیں اور نہ ہی سختیوں والی آزمائش میں برا اترتے ہیں. جب نعمتیں ہوتی ہیں تو اترانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تکالیف آتی ہیں تو شکوہ. شاید ہمارے اندر کیپیسٹی ہی نہیں رہی اس چیز کو جانچنے کی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یا پھر ہمارا انوائرمنٹ، ہماری کمپنی، ہمارا ماحول، کہ ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کے باوجود کلمہ شکر کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. اور صبر، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں صبر کی، لیکن جب خود اپنی زندگی کے اندر ایسے معاملات پیش آئیں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس لمحے صبر کرنا. صبر کرنا بہت ہی ایک خوبصورت عمل ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو صبر کی وجہ سے ہی ایک خوبصورت ٹائٹلز دیے، خوبصورت سمجھے کہ اللہ نے ان کو لقب دیے، اور آج انبیاء کے اندر ان کا نام ہمیں مل رہا ہے. تو صبر انسان وہی کر سکتا ہے جو مصیبت میں صبر وہ کر سکتا ہے جو نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے. بے صبرا انسان نعمتیں ملنے پر شاکر نہیں ہوتا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا رب صبر کو ہمارے اندر انڈیل دے، اتنا صبر عطا کر کہ ہم صبر کا حق ادا کر سکیں. جہاں پہ برداشت ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے صبر شروع ہوتا ہے. کیونکہ جب تک ہم برداشت کرتے ہیں تب تک تو صبر نہیں، ہماری طاقت کے مطابق ہے. جہاں بے بس ہو جائے، کوئی چارہ نہ رہے، یوں لگے کہ جیسے ہمیں آروں کے ساتھ چیرا جا رہا ہے. فرعون نے حکم سنایا تھا نا، محارب سے تمہیں کاٹ دوں گا، اس وقت یہی دعا مانگی تھی. تو جب لیول یہ آ جائے، یوں لگے کہ دنیا ہمارے جسم کے اعضاء کو پکڑ پکڑ کے کاٹ رہی ہے، تب شروع ہوتا ہے مقام صبر. اور اس وقت ہم اپنی طاقت، اپنی انرجی، اپنی صلاحیت، اپنے جذبے سے صبر بالکل بھی نہیں کر سکتے. اس وقت ہم کتنے بھی مضبوط انسان کیوں نہ ہو، جب زندگی کے اندر ایسے لمحات آتے ہیں کہ جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، ان پلانڈ ہوتے ہیں، سوچے سمجھے بھی نہیں ہوتے، اس وقت پہلی چوٹ پر جو ہم صبر کرتے ہیں، اصل صبر وہی ہوتا ہے. لیکن اکثر عموماً ہم اس چیز کو، اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیتے ہیں. یقین جانے اس وقت اس دعا کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان صبر کر ہی نہیں سکتا اگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہو.
کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ زندگی میں اتنے مشکل حالات آ جاتے ہیں اور ہم رب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا صبر عطا کرتے ہیں کہ ہم کسی سے شکوہ ہی نہیں کرتے. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل کاٹنے لگتی ہیں، دل چیرنے لگتی ہیں، اور پھر ہم شکووں پہ اتر آتے ہیں. تو ہمارے اندر عقل کا قصور نہیں، رب کی رحمت کی کمی ہوتی ہے. ہماری عقل جو ہے، صبر کے معاملے میں عقل بھی استعمال نہیں ہوتی. بڑے سمجھدار انسان آپ کو ملیں گے، لیکن نہ صبر کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. صبر کرنے والا انسان وہی ہو سکتا ہے جو رب کی رضا پہ راضی رہنے والا ہوتا ہے. ہر چیز پہ صبر کیا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو خلاف مجاز ہو، خلاف مزاج چیز جو ہمیں پسند نہیں، اور ہماری یا پھر کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات یا پھر کوئی ایسی تقدیر. صبر جو ہے نا، 3 طرح سے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے، وہ 3 طرح کا صبر ہے. کہ نمبر 1 نافرمانی پہ صبر، یعنی جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اس رستوں کو چھوڑ دیں اور اس پہ صبر کریں. پھر دوسرا صبر کہ نیکیوں پہ صبر، استقامت اختیار کریں. اور تیسرا صبر ہے جو ہم اصل صبر جس کو ہم کہتے ہیں، ہم ڈیفینیشن جو بیان کرتے ہیں نا، مشکلات پر، تکالیف پر واویلا نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، جو اللہ تعالیٰ سے گیلا نہ کرنا. تو نیکیوں پہ صبر، گناہ چھوڑنے پر صبر، اس کے بعد تکالیف، مشکلات، مصیبت پہ صبر. تو صبر کی ڈیفینیشن بہت سمپل ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے جذبات کو نیگیٹو ہونے سے بچائیں. یعنی اس کو اگر ہم مختلف پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ پہ صبر نہیں کیا جاتا، اور جہاں جہاں ہم صبر کریں گے اس کو ہم سمجھیں کہ ہمیں اس کو گہرائی میں جا کے سمجھنا ہوگا. اگر آج ہم اپنی زندگی کی ایگزامپلس لیں تو ہمیں تو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ صبر کرنا ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام نے کس پہ صبر کیا تھا؟ قرآن مجید میں ان کا واقعہ 2 جگہ پہ آیا، ایک یہاں سورۃ انبیاء کے اندر، ایک سورۃ صاد کے اندر، آیت 41 سے 44 تک. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اور رب کو پکار کے کیا کہا؟ اے میرے رب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. اور ہم کہتے ہیں اللہ فلاں بندے نے مجھے بڑا ہی دکھ اور تکلیف دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے، ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے. ہماری طرف سے رحمت کے لیے دروازے کھلے، اور عقل والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اس میں اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی نیک بندے تھے، نبی تھے. اللہ تعالیٰ کیونکہ انبیاء کے ساتھ ان کا نام آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ان پر ایسی آزمائش آئی کہ وہ شدید اور لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے. ان کی فیملی بھی جدائی یا فوت ہونے کی وجہ سے ان سے جدا ہو گئی.
اور جب کمانے والے ہی نہ رہے تو مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے، لیکن ایوب علیہ السلام نے ہر مصیبت پر صبر کیا، نہ کوئی واویلا کیا، نہ کوئی حرف شکایت لب پر لائے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی نا تو انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، مختصر اللہ کو اتنی خوبصورت دعا کے ذریعے پکارا، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ مانگا بھی نہیں، بس اللہ کو تکلیف بتا کر اللہ کی تعریف کر دی کہ اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے اب راحت کی ضرورت ہے۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، فاستجبنا لہ، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، فکشفنا، فا تو کشف دور کر دی، نہ ہم نے، ماہ جو کچھ بھی اسے من ضر تکلیف تھی، وآتیناہ، اور دیے ہم نے اسے اہلہ، اہل و عیال اس کے، ومثلہم، اور ان کی مانند، معہم، ساتھ ان کے، رحمتاً، بطور رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ یہ دعا جو ہے آپ جب مرضی پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جسمانی تکلیف کے وقت پڑھیں۔ اس دعا کو مجھے لگتا ہے کہ تکلیفیں تو ہمیں روز ملتی ہیں نا، تو یہ دعا معمول کا حصہ بنائے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دراصل ہمیں دعائیں نہیں مانگنی آتی، ہم زبانی یاد کر کے نہ چلتے پھرتے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر آپ دن میں 2 دفعہ ہی دعا مانگیں اور بالکل محسوس کر کے کہ کس طرح اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، جس طرح دیکھیں نا ان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ سے مانگنے کی، ان کی کیفیت اللہ کو سمجھ آ گئی تھی۔ یہاں الفاظ تو انہوں نے چند کہے تھے، تو انہوں نے جو ہے کبھی شکوہ نہیں کیا اللہ سے، اور جب تکلیف بڑھ گئی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو ہم کم تکلیف میں بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اسے دعا کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کتنی ضروری ہے، اور ہمیں جیسے ہی ہماری زندگی کے اندر مشکلات آئیں تو اس سے پہلے کہ ہمارا صبر ہم کرنا بھول جائیں، ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے پورے دن کی روٹین میں جو ہماری مشکلات آتی ہیں، ہم ہر نماز میں اللہ سے مدد طلب کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا، حکم ہوا اسے پیو اور اس سے غسل کرو۔ انہوں نے وہ پانی پیا، غسل کیا، ان کی ساری بیماری دور کر دی گئی، پوری طرح صحت مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کیے اور اتنے اور بھی عطا کیے۔ بیماری کے دوران انہوں نے کسی پر ناراض ہو کر اسے کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، اب وہ سزا زیادہ سمجھ کر پریشان ہوں گے کہ میں نے کیوں یہ قسم کھا لی۔ اب کیا ہوا، پریشان ہوئے کہ اتنے زیادہ کوڑے ماروں گا تو زیادتی ہو جائے گی، نہ ماروں گا تو قسم ٹوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل بھی حل کر دی۔ کیا ہوا، اتنے تنکوں کا مٹھا لے کر ان کو ایک دفعہ مارو۔ ان کی مشکل، جتنے کوڑے مارنے کی تم نے قسم کھائی تھی نا، تم اتنے تنکے لو، اس کا ایک مٹھا بناؤ اور اس بندے کو مار دو۔ اس سے کیا ہوگا، قسم بھی پوری ہو جائے گی، کفارہ بھی نہیں پڑے گا اور سزا بھی مل جائے گی اس بندے کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سارے مسئلے حل کر دیا۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے
کہ رحمتیں نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا ایک باغ میں بیج لگایا ہوتا ہے نا ہماری دعاؤں سے، وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دم اس کے اوپر پھل لگتے ہیں، اور پھل پھر ہم کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، پھر کچھ پھلوں سے نئے بیج لگائے جاتے ہیں، پھر اور حفاظت کی جاتی ہے پھل۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سدا بہار پھل نہیں ہوتے، ہر موسم کا اپنا اپنا ایک پھل ہوتا ہے، اور پھر کبھی اس میں کمیاں آ جاتی ہے اور کبھی زیادہ پھل دیتے ہیں درخت۔ یہی ہماری زندگی کا معاملہ ہے، زندگی ایک باغ بھی ہو نا تو حفاظت ہمیں ہر چیز کی کرنی پڑتی ہے، لیکن بہت سی نعمتیں کبھی آتی ہیں کبھی کم ہو جاتی ہیں، لیول بدلتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، ایک لیول کی زندگی ہم نہیں جی سکتے۔ یہی تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا رب ہمیں سمجھ بھی عطا کر۔ ہم سب کچھ پڑھتے بھی ہیں، لیکن جب واقعہ رونما ہوتا ہے، جہاں ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد اس طرح کے ریمائنڈر بھی نہیں ہوتے کہ جو ہمیں قرآن کے حوالے سے سمجھائیں۔ یقین جانے دنیا اپنی سٹوریز جتنی بھی سنائے، اگر قرآن کا ایک حوالہ ملے نا تو ہماری زندگی کا پورا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل القرآن میں شامل کرے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمیں قرآن کے ریمائنڈرز دے۔ آپ کو پتہ ہے ریمائنڈرز کی ضرورت ہمیں ہمیشہ رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اور میں پڑھیں قرآن اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم بہت صابر انسان ہیں، ہماری زندگی کے اندر جب بھی معاملے ہیں کہ ہم تو ایوب علیہ السلام کی سنت کو فالو کریں گے، ابھی تو ہمارا بہت دل کرتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں ہم آتے ہیں نا، ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم اس چیز کو اپلائی کریں۔ اس وقت ہمیں ایک تو اللہ کی طرف سے ہمیں قرآن ریمائنڈر دے دے کہ انسان کی صورت میں، کسی کلاس کی صورت میں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن اپنی زندگی کا ضروری ترین حصہ بنا لے، جتنی دفعہ مرضی قرآن پڑھ لے، مکمل حافظ بن جائے، مکمل مفسر بن جائے، جتنا مرضی سمجھ لیں، ہم اس واقعے کے مطابق ہمیں کچھ ڈوز نہ ملے، اس پورے قرآن کو جو ہم نے 1 2 4 سال پہلے سیکھا، اس کو کیا فائدہ جب ہمیں اس وقت میں ڈوز نہیں ملیں گی۔ تو یہ ڈوز ہمیں ریگولر بیسس پہ ملتی ہیں، اور اللہ کی کتنی کرم نوازی اور معجزہ ہوتا ہے کہ اللہ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہمیں چیزیں سکھاتے رہتے ہیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے عمل کرنے کی پریکٹیکل لائف میں۔ اللہ سے بڑی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ریمائنڈر بنائے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ٹھنڈک بنائے، ہمیں قرآن کو ہمارے لیے ڈوز بنائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے معاملات دوسروں کے دروں پہ جا کر شکوہ واویلا کرنے کی بجائے اللہ کے در پہ آ کر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہہ کر اللہ سے مدد طلب کریں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ جو اللہ ہمیں یہاں تک لاتے ہیں، باقی پوری زندگی سراب ہے، دھوکا، تھکن، کھیل تماشا، لعب لہب۔ آپ اپنے خاندانی مسائل دیکھیں، آپ اپنے ریلیشنز میں دیکھیں، رشتوں میں دیکھیں، کیا زندگی ہے، تفریح، لڑائی جھگڑے، گلے شکوے، معاملات کی خرابی، دین، قرآن، نمازیں تو ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ کہاں ہے یہ سب کچھ؟ تو کھو گیا، بہت کچھ کھو گیا۔
کچھ نہیں ہمارے پاس. اور اگر ہم یہ قرآن کے ریمائنڈر کو بھی چھوڑ دیں گے تو آپ خود سوچیں کہ رہ کیا جائے گا ہمارے پاس. لفظ الذرو اور الذرو یہ دو لفظ ہوتے ہیں. ایک الذرو ذات پر زبر کے ساتھ بھی لکھتا ہے، اور ذات کی فتح کے ساتھ اگر ذرو آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نفع کی ضد، یعنی اس سے مراد کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، مالی ہو یا جانی ہو. اگر ذات کے ضمہ کے ساتھ ہے تو یہاں پہ جسمانی بدحالی یعنی بیماری، لاغری یا بڑھاپا وغیرہ. تو اگر ہم اس کو چینج کر لیں، انی مسنی الضر، ضرو پڑھیں گے تو کوئی بھی نقصان جو ہمارا ہوگا ہم اس کے لیے دعا پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہم مسنی الضر یعنی اسپیشلی ہم بیماری کے لیے دعا کر رہے ہیں تو الضر پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا فرق آپ بس ذہن میں رکھ لیں ذات پہ زبر اور ذات پہ پیش کے حوالے سے. ایوب علیہ السلام نے شدید تکلیف، بیماری، اموال اور اولاد کی ہلاکت جیسے مصائب دیکھے، آزمائش تھی نا، انہوں نے صبر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارحم الراحمین، اتنا خوبصورت یہ لفظ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ماں باپ بھی تو رحم کرتے ہیں نا، بچے بھی رحم کرتے ہیں، بہن بھائی بھی، قریبی رشتے، یا اللہ وہ سب رحم کرتے ہیں، لیکن ان سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ ہماری عزت نفس کو مجروح کیے بنا، ہمیں انسلٹ کیے بنا، ہمیں ہمارے ماضی کے تانے دیے بنا، ہمیں ہماری غلطیوں کو بار بار ہائی لائٹ کیے بنا، ہمیں انسانیت کے لیول سے گرائے بنا، اللہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ خوبصورت رحم کون کرتے ہیں؟ تو میرے پاس ہی آنا ہے. دنیا کو غم بتائے نا، دنیا کے سامنے اتنے غم رکھے، برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے ہنستے چہرے پسند ہے سب کو. اگر آپ 20 گھنٹے ہنستے ہیں اور 1 گھنٹہ روتے ہیں نا تو آپ کے آنسو 1 گھنٹے کے برداشت نہیں ہوتے، مسکراہٹیں بھول جاتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ بندہ تو کبھی ہنسا ہی نہیں ہے. وہ بندہ آزمائش بن جاتا ہے، وہ بندہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ قریب سے قریبی رشتہ بھی دیکھیں، کوئی ہمیں روتا ہوا نہیں پسند کرے گا. یہ رب العالمین جو ہے نا، یہ ان کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے آنسوؤں کو کی قدر کرتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، ہم نادان، ہم بے عقل، ہم بے وقوف، بے سمجھ، نہ جانے کس دن میں ہوتے ہیں اور اللہ کی سنی نہیں پاتے. اللہ سامنے ریمائنڈرز دیتے ہیں، اللہ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور پھر دیکھیں کہ اس سے ہمیں چند لیسنز ملتے ہیں. سب سے پہلا لیسن جو مزید ہمیں ملتا ہے یہ کہ شدید بیماری اور مال اور اولاد، گھر والوں کی تباہی کے ساتھ آزمائش اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ان پر. پھر اس پر صبر کی توفیق دینا، دعا قبول کر کے صحت دینا اور دگنے اہل و عیال عطا کرنا، اس سب کچھ اللہ کی عظیم رحمت تھی. نعمتوں کا چھن جانا بھی بطور رحمت ہی ہوتا ہے اگر انسان اللہ سے جڑ جائے. اور پھر دوسرا یہ کہ اس میں عبادت گزار بندوں کے لیے ریمائنڈر ہے کہ اگر اللہ کے بندوں کا مصائب اور تکلیف کے ذریعے امتحان ہو تو وہ اس پہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنی فریاد پیش کریں تو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے.
انسان کے گمان سے زیادہ انعام ملتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کہا نا ذکریٰ للعابدین، نصیحت ہے کن کے لیے؟ عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اور سورۃ صاد آیت 43 میں کہا ذکریٰ لأولی الالباب، تو پتہ چلا کہ عبادت کرنے والے ہی عقل والے ہیں، اور عبادت کرنے والے جو بندگی نہیں کرتے وہ کتنے ہی ہوشیار نظر آئے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، رب کے سامنے جا کے نہیں روتے، اللہ کو سمجھتے نہیں ہے کچھ، وہ عقل مند نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے سبق کون لیتا ہے؟ عبادت گزار عقل مند لوگ۔ تیسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس واقعہ سے، کہ آزمائش پہ صبر اور اللہ تعالیٰ سے بار بار رجوع کرنا، فریاد کرنا، مدد طلب کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی تعریف میں 3 جملے بیان کیے۔ نمبر 1 کہ اللہ نے کہا کہ انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ پھر ایک جگہ پہ کہا نعم العبد، وہ بہت اچھا بندہ تھا۔ اور ایک جگہ پہ کہا انہ اواب، وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباشی بھی ملتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ٹائٹلز دیے تھے، اواب، نعم العبد، وجدناہ صابرا، جس کو اللہ صابر کہے۔ اب اللہ کا پیمانہ، اللہ تعالیٰ کہ ہاں کوئی بندہ صابر کہلوایا جائے، تو آپ امیجن کریں کہ وہ کتنا صبر کرنے والا بندہ ہو سکتا ہے، یعنی جس نے کبھی شکوہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ ایوب علیہ السلام کے واقعہ میں نا بڑی باتیں ایسی ہیں جو لوگوں نے خود سے ایڈ کی ہوئی ہیں، اتنی تلخ لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی بجائے جو بچپن سے ہمارے کچھ علماء اور باقی لوگ بھی، گھر والے اور ارد سے ہم واقعہ سنتے ہیں نا کہ ایوب علیہ السلام پر سخت آزمائش آئی اور ایسی تکلیف آئی کہ جو کبھی کسی کو نہیں پہنچی، کوڑ کی بیماری، جسم پر پھوڑے بن گئے، انہیں کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا، ان کے جسم میں کیڑے ڈینگتے پھرتے تھے، ہڈیوں اور پٹھوں کے سوا سارا گوشت جڑ گیا، ان سے بدبو آتی تھی، لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے، ان کو سٹکس کے ساتھ ان کو مطلب جو بھی ان کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے، پھر لوگ ان کی دعوت سے متنفر ہو گئے، اور بہت سی باتیں، ان کی بیوی چھوڑ گئی اس وجہ سے، ساری باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ان کا قرآن حدیث سے کوئی لنک نہیں ہے، ان کو جو بیماری تھی وہ کوئی بھی بیماری تھی، ٹھیک ہے، ہم اس بیماری کے اوپر کیوں جائیں، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو پاؤں مارنے کے بعد جب پانی نکلا، چشمہ پھوٹا، تو کیا ہوا کہ وہ صحت یاب ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں جن کا ہمیں قرآن اور حدیث سے علم نہیں ہوتا، نہ ہم نے ان کو آگے بتانی چاہیے، نہ خود ان کو ماننا چاہیے۔ جتنا واقعہ اللہ نے نبیوں کے بارے میں بتایا، اگر نبیوں کے خلاف دیکھیں نا کتنی توہین ہے نا اللہ کے نبی کی، کہ ان کو کیڑے پڑ گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا تھا، لیکن ان کی آزمائش ایسی نہیں تھی کہ ہم خود سے ہی ان کی طرف واقعات کو منسوب کرتے رہے۔ اور بہت سی اور بھی باتیں ہیں، اگر بہت لمبا واقعہ ہے، ابن کثیر کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حالانکہ حدیث سے اور قرآن سے ہمیں اس طرح کوئی بات نہیں۔ ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جب ان کو غسل کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث روایت کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جب غسل کر رہے تھے نا اس دوران سونے کی ٹڈیاں گری تھی، اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی واقعہ یا کوئی حدیث جو ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہمیں نہیں ملتی، اس لیے ہمیں جو ملتا ہے ہمیں اس پر یقین کرنا، اور باقی چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو بس ان کا
عمل بتایا کہ وہ کتنے صبر کرنے والے اور کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اور اس کے بعد اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کی تعریف کی، یعنی ان کا بھی شمار اس ایک نبی کو تھوڑا ایکسپلین کیا، اور باقی جو 3 تھے نا ان کو صرف ایسے بتا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا صبر دیکھیں، جب وہ ذبح ہوئے اور پھر صحرا میں رہے۔ اسی طرح ادریس علیہ السلام کے بارے میں اور ذوالکفل کے بارے میں ہمیں جو ہے تھوڑا سا ادریس علیہ السلام کے بارے میں سورۃ مریم کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور ذوالکفل کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت صبر کیا تھا۔ کل من الصابرین، سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت زیادہ صبر عطا کرے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔